سب سے امپورٹنٹ جو پلانٹ ہے، جو میریکل پلانٹ ہے، موجزانہ طور پہ پلانٹ ہے، وہ زمین ہے. اس کو کنسیڈر کریں. زمین ایک تقریباً بیضوی شکل کا بال ہے جس کا قطر سرکمفرنس جو ہے وہ 40,000 کلومیٹر ہے. یعنی ہم ایک طرف سے چلیں اور واپس وہاں تک پہنچے تو ہم 40,000 کلومیٹر طے کریں گے. زمین کی اس وقت جو 3 بڑی بڑی موشنز دریافت ہو چکی ہیں، ان میں سے پہلی موشن یہ ہے کہ زمین اپنے ایکسس کے گرد، اپنے محور کے گرد ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر طے کرتی ہے، جس کی وجہ سے 24 گھنٹے کے اندر ہمارے دن رات مکمل ہوتے ہیں. ہر سیکنڈ میں کتنا؟ آدھا کلومیٹر. یہ ایک موشن ہے. دوسری موشن اس کی ہے جو سورج کے گرد کرتی ہے، اور وہ موشن ہے ہر سیکنڈ کے اندر 30 کلومیٹر. ایک سیکنڈ میں 30 کلومیٹر. کیا ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے پتا چل رہا ہے کہ ہماری زمین اتنی تیز رفتاری سے چل رہی ہے؟ اس 30 کلومیٹر کی وجہ سے 365 دنوں میں ہمارا سال مکمل ہوتا ہے. اور تیسری جو بڑی موشن ہے وہ جو میں پہلے بتا چکا کہ پورا نظام شمسی، سورج سمیت سارے کے سارے پلانٹس پچھلے 15 ارب سال سے 200 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے، ایک سٹار ہے ویگا، اس کی طرف ٹریول کر رہے ہیں، اس تک نہیں پہنچ سکے. تو یہ 3 بڑی موشنز اتنی بڑی بڑی موشنز ہیں جو پوری پرفیکٹ ہارمونی کے ساتھ چل رہی ہیں. اور یہ جو زمین کی بڑی بڑی موشنز ہیں، ان موشنز کے باوجود زمین پر رہنے والے کسی چرند پرند انسان جانور کو کبھی فیل بھی نہیں ہوتا کہ وہ اتنے خطرناک قسم کے جہاز پر سوار ہے کہ جو ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر گھوم رہا ہے، اور ہر سیکنڈ کے اندر ساتھ ساتھ سورج کے گرد وہ 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چل رہا ہے. یہ 30 کلومیٹر فی سیکنڈ جو ہے 60 ٹائمز دی ویلوسٹی آف بلٹ بنتا ہے. گولی کی رفتار سے 60 گنا زیادہ رفتار سے زمین جو ہے یہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور 200 کلومیٹر فی سیکنڈ پورا نظام شمسی جو ہے وہ چل رہا ہے. تو یہ اتنی زبردست گریویٹیشنل فورس ہے اس کائنات کے اندر، جس کی وجہ سے ہمیں زمین پہ رہتے ہوئے ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا. تو یہ اتنے بڑے بڑے کام کیا خود بخود ہو رہے ہیں؟ کیا زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے اس سارے سسٹم کو چلا سکتی ہیں؟ تو جو کام ساری کی ساری مخلوقات مل کے نہیں کر سکتی، وہ خود کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر زمین پر موجود جو مخلوقات ہیں ان کو کنسیڈر کریں. اس وقت زمین کے اوپر 20 لاکھ سے زیادہ مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں. مور دین 2 ملین. انسان ایک مخلوق، گھوڑا دوسری مخلوق، گدھا تیسری مخلوق، بندر چوتھی مخلوق، شیر 5ویں مخلوق، ہاتھی 6ٹھی مخلوق. اس طرح اگر گنتی کریں تو 20 لاکھ مخلوقات. یہ مخلوقات کی تعداد نہیں ہے. آگے انسان ہی صرف دیکھ لیں، 6 ارب سے زیادہ انسان دنیا پہ آباد ہیں. یہ اس طرح گننا شروع کریں تو یہ صرف ان کی سپیشیز بنتی ہیں، اور انسانوں کی تعداد 6 ارب کے قریب. اور پھر اگر آپ انسیکٹس کو کنسیڈر کریں، حشرات الارض جو ہیں، یہ کیڑے مکوڑے، اس وقت دنیا کے اندر اتنے کیڑے مکوڑے موجود ہیں کہ اگر دنیا پہ بسنے والے ہر انسان کو 200 ملین الاٹ کر دیے جائیں انسیکٹس، تو 6 ارب انسانوں میں بانٹے جا سکتے ہیں. 200 ملین 20 کروڑ بنتا ہے. ہر انسان کے حصے 20 کروڑ کیڑے مکوڑے آ جائیں تو 6 ارب انسانوں میں بانٹے جا سکتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، کیا یہ خود بخود چل رہی ہیں؟ اس وقت اس روئے زمین پر 1 سکوئر انچ بھی ایسا نہیں جہاں پر کوئی زندہ مخلوق نہ ہو. ایون آپ کی یہ جو جلد ہے، اس جلد کو جب خوردبین کے ذریعے دیکھا گیا تو جلد کے اوپر بھی نہ نظر آنے والے بیکٹیریاز موجود ہیں جو ہماری اس جلد سے خوراک حاصل کرتے ہیں. عام انسان کے معدے میں تقریباً 60,000 سے 1 لاکھ تک بیکٹیریا موجود ہیں جو کہ اس کا کھانا ہضم کرتے ہیں. ایک دہی کے کپ کے اندر اتنے بیکٹیریا موجود ہیں جتنی روئے زمین پر انسانوں کی تعداد ہے. 6 ارب بیکٹیریا ایک دہی کے کپ کے اندر موجود ہے. یہ ساری کی ساری مخلوقات، ان کا رزق کیسے پورا ہو رہا ہے؟ پھر مخلوقات کا جو رزق ہے وہ کمپیٹیبل ہے. آپ اگر شیر کے سامنے گھاس ڈال دیں کتنی خوبصورت، کبھی نہیں کھائے گا. جیسے ڈیزل انجن میں پیٹرول آپ ڈال دیں تو نہیں چلتی. بکری کے سامنے کتنا ہی خوبصورت گوشت ڈال دیا جائے، بکری اس پہ کبھی دیکھے گی بھی نہیں اس کی طرف. ہاں، بکری کے لیے جو گھاس بنی ہے وہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہے، وہ کھاتی ہے، اس کو ہضم ہوتی ہے. شیر کے ساتھ گوشت کمپیٹیبل ہے، وہ اس کو کھاتا ہے، وہ ہضم ہوتا ہے. یہ اتنا پرفیکٹ نظام جو ہے یہ کیا خود بخود چل رہا ہے؟ پھر دنیا کے اندر جو درخت ہیں ان کی تعداد ہی آپ چھوڑ دیں وہ تو ٹریلینز میں ہے، اور ہر درخت کے اوپر جو پتے ہیں وہ پھر کئی ٹریلینز کی تعداد کے اندر ہے. یہ انبلیویبل ڈیٹا ہے. اس کو اگر گننا شروع کرے تو انسان گن نہیں سکتا. یہ سارے کا سارا نظام کیا خود بخود چل رہا ہے؟ پھر مخلوقات کی افزائش نسل جو ہے، ریپروڈکشن، اس کے اوپر کبھی غور کریں.
کہ ریپروڈکشن کے مخلوقات کے کئی طریقے ہیں، جن میں سے چند ایک طریقوں میں سے ایک ڈومیننٹ طریقہ ہے انڈا. جو پرندے وغیرہ ہیں ان کی جو افزائش نسل ہے، ریپروڈکشن جو ہے وہ انڈے کے تھرو ہوتی ہے. اب ایک انڈے کے اوپر غور کریں کہ ایک انڈے کو توڑا جائے اگر اس کے اندر سے لیسدار مادہ نکلتا ہے. انسان سوچتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے کہ انڈے کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے کہ جس سے اتنا خوبصورت رنگین چوزا باہر آ جائے. اور کئی پرندے تو کئی کلرز کے ہوتے ہیں، بندہ پاگل ہو جاتا ہے. اس لیسدار مادے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے چونچ جیسی سخت چیز بن جائے، پروں جیسی خوبصورت ایروفائل سٹرکچر والی چیز بن جائے. پھر آنکھیں بنے، نہ صرف آنکھیں، آنکھوں کے پیچھے شیشہ اور اس کے پیچھے بنائی بھی بن جائے. اس لیس کے اندر تو کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ شیشہ بن جائے. یہ اتنے بڑے بڑے کام جو ہو رہے ہیں انڈے سے، یہ کیا خود بخود ہو رہے ہیں؟ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انڈا نہیں بنا سکتی، ایک انڈا. اور دنیا میں روزانہ ٹریلینز آف ایگز میں سے بچے نکل رہے ہیں، چوزے نکل رہے ہیں، اس کے علاوہ چیونٹیاں نکل رہی ہیں، چھوٹے مچھر نکل رہے ہیں. آپ صرف ایک ڈریگن فلائی کے اوپر غور کریں، جس کو ہم ہیلی کاپٹر کہتے ہیں اپنی پنجابی کی لینگویج کے اندر. ڈریگن فلائی جو دو پروں والا ہوتا ہے، بڑی تیزی سے پر لاتا ہے. ڈریگن فلائی جو ہے یہ مکھی بھی انڈے میں سے نکل رہی ہے. اس کی ایک آنکھ کے اندر 25,000 ٹائنیز مائکرو آئیز ہوتی ہیں. ایک ڈھیلے کے اندر 50,000 آنکھیں ہیں اس کی، چھوٹی چھوٹی آنکھیں. یار یہ انڈے میں سے اتنی مشکل چیز بن سکتی ہے؟ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک ڈریگن فلائی نہیں بنا سکتی. تو جو کام زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے نہیں کر سکتی وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر غور کریں کہ جو کام کرنے سے نہیں ہو رہا، سارے مل کے اپنی ایفرٹ پٹ کر دیں، وہ کام نہیں کر سکتے، وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب صرف یہ ہے کہ کوئی ایسی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، کوئی ایسی سپریم ایجنسی ہے، کوئی ایسی سپریم بینگ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیا.